تبارک و تعالی قرآن مجید و فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے والضحیٰ واللیل اذا سجا، جس کا ترجمہ ہے چاش کی قسم اور رات کی جب پردہ ڈالے۔ بعض مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ یہاں والضحیٰ سے مراد چہرہ پاک مصطفیٰ ہے اور لیل سے مراد محبوب دو عالم کی زلف عنبری ہے۔ اب اس آیت کریمہ کا ترجمہ یہ بھی ہو سکتا ہے چہرے مصطفیٰ کی قسم میرے دوستوں اور بزرگوں، پروردگار عالم نے اپنے محبوب کے روح انوار کی قسم یاد فرمایا ہے، اس لیے کہ رخ پاک مصطفیٰ سے زیادہ حسین و جمیل دنیا کی کوئی شئی نہیں ہے، دنیا کی کوئی چیز نہیں ہے اور نہ ہو سکتی ہے۔ اس لیے حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ حضور کے حسن و جمال سراپا کمال کو دیکھ کر عرض کرتے ہیں وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَقْتُ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاء، یا رسول اللہ میری آنکھ نے آپ جیسا حسین و جمیل دیکھا ہی نہیں بلکہ کسی ماں نے ایسا بچہ جنا ہی نہیں۔ خلقت مبرم من کل عیب کأنک قد خلقت کما تشاء، یا رسول اللہ آپ تمام عیوب و نقائص سے پاک پیدا فرمائے گئے، گویا کہ آپ نے جیسا چاہا اللہ تبارک و تعالی نے پروردگار عالم نے آپ کو ویسا ہی پیدا فرمایا۔ اور مشہور صحابی رسول حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں ما رأیت شیئا احسن من رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کأن الشمس تجری فی وجہی، میں نے کوئی چیز رسول سے زیادہ حسین نہ دیکھی گویا کہ سورج آپ کے چہرے انوار میں تیر رہا ہو۔ شمائل ترمذی بابو ما جاء فی خلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حدیث نمبر 9 صفحہ نمبر 17 سطر نمبر 23 عن جابر بن سمرہ قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في ليلة أضحى وعليه حلة حمراء فجعلت انظر إليه وإلى القمر فهو عندي أحسن من القمر۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں میں نے رسول کریم کو 14ویں رات میں دھاری دار سرخ اور یمنی جوڑا پہنے ہوئے دیکھا۔ میں کبھی رسول اللہ کی طرف دیکھتا ہوں تو کبھی چاند کی طرف دیکھتا ہوں تو میرے آقا چاند سے بھی زیادہ حسین تھے، اسی لیے تو حضرت اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی علیہ رضوان بریلی کی دھرتی سے پکار اٹھتے ہیں اور یوں کہتے ہیں ماہ مدینہ اپنی تجلی عطا کرے، ماہ مدینہ اپنی تجلی عطا کرے، یہ ڈھلتی چاندنی دوپہر کیا ہے۔ اور حضرت قیصر لکھنوی کہتے ہیں نہ چاند جیسا ہے نہ آفتاب کا جیسا، نہ چاند جیسا ہے نہ آفتاب کا جیسا، نبی کا چہرہ ہے ام الکتاب کا جیسا۔ حضرت گرامی حضرت جابر نے چہرے مصطفیٰ کو دیکھا تو کہا حضور سب سے زیادہ حسین۔ حضرت انس نے چہرے مصطفیٰ کو دیکھا تو کہا حضور سب سے زیادہ حسین۔ حضرت ابو ذر نے جب چہرے مصطفیٰ کو دیکھا تو کہا حضور سب سے زیادہ حسین۔ حضرت مالک نے چہرے مصطفیٰ کو دیکھا تو کہا حضور سب سے زیادہ حسین۔ حضرت طلحہ نے جب چہرے مصطفیٰ کو دیکھا تو انہوں نے بھی یہی کہا حضور سب سے زیادہ حسین۔ حضرت بلال نے جب چہرے مصطفیٰ کو دیکھا تو کہا حضور سب سے زیادہ حسین۔ حضرت خباب نے جب چہرے مصطفیٰ کو دیکھا تو کہا حضور سب سے زیادہ حسین۔ حضرت خباب نے جب چہرے مصطفیٰ کو دیکھا تو کہا حضور سب سے زیادہ حسین۔ حضرت فاطمہ فرماتی ہے میرا ابا جان چاند سے زیادہ حسین۔ حضرت عائشہ فرماتی ہے میرے آقا چاند سے زیادہ حسین۔ حضرت آمینہ فرماتی ہے میرا لال ساری کائنات سے زیادہ حسین۔ حضرت مولا علی کہتے ہیں میں نے آقا سے بڑھ کر کسی کو خوبصورت دیکھا نہیں۔ حضرت عمر فاروق اعظم فرماتے ہیں میں نے آقا سے بڑھ کر کسی کو خوبصورت دیکھا نہیں۔ حضرت عثمان غنی فرماتے ہیں میں نے آقا سے بڑھ کر کسی کو خوبصورت دیکھا نہیں۔ یار مصطفیٰ یعنی صدیق اکبر بھی فرماتے ہیں میں نے آقا سے بڑھ کر کسی کو خوبصورت دیکھا نہیں۔ ایک روز صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ بارگاہ رسول میں حاضر ہوتے ہیں، حاضر ہو کر عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ آپ سے بڑھ کر دنیا میں کوئی حسین و جمیل نہیں ہے۔ تو میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں میرے اور آپ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں اے پیارے صدیق صدقتا تم سچ کہتے ہو۔ اسی طرح ایک روز ابو جہل بھی بارگاہ رسول میں حاضر ہوا اور کہا اے محمد بن عبداللہ میرے نزدیک تم سے زیادہ کوئی بدصورت نہیں ہے۔ تو میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں اے ابو جہل صدقتا تمہارا کہنا بھی درست ہے۔ یہ سن کر صحابہ کرام حیران رہ گئے اور بارگاہ رسول میں ادب و احترام سے عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ آپ نے کیا فرما دیا، بھلا دونوں باتیں کیسے ہو سکتی ہیں؟ سرکار نے فرمایا اے میرے پیارے صحابہ، اے میرے پیارے صحابیوں، اے میرے پیارے جانثاروں، میں مثل آئینہ
ہوں اور آئینہ میں جو جیسا ہوتا ہے ویسا ہی نظر آتا ہے۔ ابو بکر چونکہ خود خوبصورت ہے اس لیے انہیں میں خوبصورت نظر آیا، اور ابو جہل بڑا بدصورت ہے اس لیے میں اسے بدصورت نظر آیا۔ تو اے دیکھنے والوں، اگر میرے رسول کو دیکھنا ہے تو ابو جہل کی نظر سے مت دیکھو، اگر میرے رسول کو دیکھنا ہے تو ابو لہب کی نظر سے مت دیکھو، اگر میرے رسول کو دیکھنا ہے تو عتبہ شیبہ کی نظر سے مت دیکھو، اگر میرے آقا کو دیکھنا ہے تو حضرت صدیق اکبر کی نظر سے دیکھو، اگر میرے آقا کو دیکھنا ہے تو فاروق اعظم کی نظر سے دیکھو، تو اگر میرے آقا کو دیکھنا ہے تو حضرت عثمان غنی کی نظر سے دیکھو، اگر میرے آقا کو دیکھنا ہے تو حضرت مولا علی شیر خدا کی نظر سے دیکھو۔ اے دیکھنے والوں، اگر میرے آقا کو دیکھنا ہے تو عشق کی نظر سے دیکھو، اگر میرے آقا کو دیکھنا ہے تو محبت کی نگاہ سے دیکھو۔ حضور تمہیں اچھا بھی نظر آئیں گے اور حسین و جمیل بھی نظر آئیں گے، تبھی تو شاعر کہتے ہیں یہی بولے سدرا والے چمنے جہاں کے تھالے، یہی بولے سدرا والے چمنے جہاں کے تھالے، سبھی میں نے چھان ڈالے تیرے پائے کا نہ پایا، سبھی میں نے چھان ڈالے تیرے پائے کے نہ پایا۔ میرے بزرگوں اور دوستوں، میرے بزرگوں اور دوستوں، ابو جہل تو میرے آقا کو دیکھ رہا تھا مگر اپنی آنکھوں کی نور سے دیکھ رہا تھا، ابو لہب تو میرے آقا کو دیکھ رہا تھا مگر اپنی آنکھوں کی نور سے دیکھ رہا تھا، عتبہ تو میرے آقا کو دیکھ رہا تھا مگر اپنی آنکھوں کی نور سے دیکھ رہا تھا، شیبہ تو میرے آقا کو دیکھ رہا تھا مگر اپنی آنکھوں کی نور سے دیکھ رہا تھا، اس لیے حضور اچھے نظر نہیں آئے، مگر صدیق اکبر جب میرے آقا کو دیکھ رہے تھے تو اپنی آنکھوں کی نور سے نہیں بلکہ ایمان کی نور سے دیکھ رہے تھے، فاروق اعظم تو میرے آقا کو دیکھ رہے تھے تو مگر اپنی آنکھوں کی نور سے نہیں بلکہ ایمان کی نور سے دیکھ رہے تھے، حضرت عثمان غنی جب میرے آقا کو دیکھ رہے تھے تو اپنی آنکھوں کی نور سے نہیں بلکہ ایمان کی نور سے دیکھ رہے تھے، حضرت مولا علی شیر خدا جب میرے آقا کو دیکھ رہے تھے تو اپنی آنکھوں کی نور سے نہیں بلکہ ایمان کی نور سے دیکھ رہے تھے، اس لیے میرے آقا انہیں خوبصورت بھی نظر آئے، اچھے بھی نظر آئے اور حسین و جمیل بھی نظر آئے۔ ابو جہل نے میرے آقا کو ان آنکھوں سے دیکھا نہیں جن آنکھوں سے صدیق و عمر دیکھ رہے ہیں، آنکھ والے تیرے جو بن کا تماشا دیکھے، آنکھ والے تیرے جو بن کا تماشا دیکھے، دید ایک اور کو کیا نظر آئے کیا دیکھے۔ اللہ پاک ہے، بے عیب ہے، اس کا جیسا کوئی نہیں، بے مثل و مثال ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو بھی پاک بے عیب اور بے مثل و مثال بنایا ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ رب ہونے میں بے مثل و مثال ہے اور اس کا رسول محبوب ہونے میں بے مثل و مثال ہے، جبھی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کی عظمت کا ذکر قرآن میں کیا، حسن مصطفیٰ کا ذکر قرآن میں کیا، آمد مصطفیٰ کا ذکر قرآن میں کیا، سفر رسول کا ذکر قرآن میں کیا، مقام رسول کا ذکر قرآن میں کیا، اخلاق رسول کا ذکر قرآن میں کیا، حقیقت رسول کا ذکر قرآن میں کیا، معجزہ رسول کا ذکر قرآن میں کیا، معجزہ رسول کا ذکر قرآن میں کیا، آسمان سے واپسی کی گواہی قرآن نے دی، دل کی صفائی کی گواہی قرآن نے دی، گویا چہرے مصطفیٰ والضحیٰ کاکل مصطفیٰ واللیل اذا سجا، نگاہ مصطفیٰ ما زاغ البصر وما طغى، زبان مصطفیٰ وما ينطق عن الهوى، سینہ مصطفیٰ الم نشرح لك صدرك، دست مصطفیٰ ید اللہ فوق ایدیہم، میلاد مصطفیٰ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، معجزہ مصطفیٰ قد جاءکم برہان من ربکم، ذکر مصطفیٰ ورفعنا لک ذکرک، سفر مصطفیٰ سبحان الذی اسرا، اور انما اور انگساری مصطفیٰ انما انا بشر مثلکم، اخلاق مصطفیٰ انک لعلی خلق عظیم، اور مقام مصطفیٰ وما ارسلناک الا رحمت للعالمین، اور حقیقت مصطفیٰ قد جاءکم من اللہ نور، خدا نے ایک محمد میں دے دیا سب کچھ، خدا نے ایک محمد میں دے دیا سب کچھ، کریم کا کرم بے حساب کیا کہنا۔ روایتوں میں آیا ہے کہ ایک بار ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا چراغ کی روشنی میں کپڑا سی رہی تھی کہ اچانک ہوا کا جھونکا آیا اور چراغ بجھ گیا اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی سوئی رات کی تاریکی میں گم ہو گئی۔ حضرت عائشہ گمشدہ سوئی کو تلاش کر رہی تھی مگر اندھیری کی وجہ سے مل نہیں رہی تھی، اتنے میں نور مجسم تشریف لے آئے اور آپ نے فرمایا اے عائشہ کیا کر رہی ہو، یہ عائشہ کیا تلاش کر رہی ہو، یہ عائشہ کیا ڈھونڈ رہی ہو۔ حضرت عائشہ عرض کرتی ہے یا رسول اللہ میری سوئی گم ہو گئی، اسے ڈھونڈ رہی ہو، اسے تلاش کر رہی ہو۔ یہ سن کر میرے اور آپ کے
کے نبی کے لبوں پر مسکراہٹ، آپ کے تبسم سے اندھیری کوٹری روشن ہو گئی اور حضرت عائشہ اسی روشنی میں اپنی گمشدہ سوئی کو تلاش کر لی۔ اسی لیے تو اعلیٰ حضرت امام اہل سنت ارشاد فرماتے ہیں، سوزنے گم کشتہ ملتی ہے تبسم تیرے، سوزنے گم کشتہ ملتی ہے تبسم تیرے، شام کو صبح بناتا ہے اجالا تیرا، شام کو صبح بناتا ہے اجالا تیرا۔ اور کسی شاعر نے کہا